پنجاب میں 26 جولائی تک مانسون کا چوتھا سپیل برسنے کی پیشگوئی۔ آج سے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافے کا خدشہ۔ فیصل آباد سمیت مختلف اضلاع میں اربن فلڈنگ کا خطرہ۔ پی ٹی اے میں پنجاب نے الرٹ جاری کر دیا۔ جنگ کے مقام پر دریائے چناب کی موجیں بلند ہونے لگیں۔ تریم و بیراج پر پانی کی سطح میں 2000 کیوسیک اضافہ ریکارڈ۔ چناب اور منگلہ سے دریائے جہلم میں بڑے ریلے کی آمد کا خدشہ۔ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کی تیاریاں۔ دریائی علاقوں کے مکینوں کو الرٹ رہنے کی تلقین۔ دریائے چناب اور دریائے جہلم میں جنگ کے مقام پر پانی کی سطح بلند۔ دریائی علاقوں میں صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے افسران کا دورہ۔ پانی کی سطح کے ساتھ زرعی علاقوں میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے ارکان کو سازش کے تحت حلف برداری سے روکا۔ وزیر مملکت ہلال چودھری کا کہنا تھا کہ اجلاس ملتوی کرنے کے لیے کورم کا مسئلہ منصوبے کے تحت کیا گیا۔ اسپیکر کے پی اسمبلی نے عدالتی حکم ہوا میں اڑا دیا۔ بولیاں لگوانے اور سیٹیں بیچنے کا کلچر خیبر پختونخوا میں کیوں ہے؟ بانی پی ٹی آئی ہمیشہ الیکشن میں بولی لگواتے تھے۔ پی ٹی آئی کی سیاسی غلطی کا فائدہ دوسروں کو ہوگا۔ سینٹ کا ہاؤس پی ٹی آئی والوں کی وجہ سے نامکمل ہے۔ چینی اور پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ۔ فیصل آباد میں شوگر مافیا کے خلاف جماعت اسلامی کے کارکنوں کا احتجاجی مارچ۔ احتجاجی مارچ چنیوڑ بازار سے گھنٹہ گھر تک کیا گیا۔ مظاہرین کی شوگر مافیا کے خلاف نعرے بازی۔ مظاہرین کا حکومت سے چینی پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ صنعتی شہر کے ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کے لیے اچھی خبر۔ کراچی پورٹ پر کنٹینرز کے اخراجات میں 50% کمی کر دی گئی۔ پورٹ سٹوریج اور ویسل ہینڈلنگ کی دیگر کی فیسیں کم کر دی گئی۔ فیسوں میں کمی سے برآمدی شعبے کو ریلیف ملے گا۔ ایکسپورٹرز نے اقدام کو خوش آئند قرار دے دیا۔ فیصل آباد ڈویژن میں سبزیوں اور سبز مسالہ جات کی قیمتیں بے لگام۔ سرکاری طور پر قیمتوں میں کمی، مگر مافیا نے ریلیف عوام تک نہ پہنچنے دیا۔ شہری چکرا کر رہ گئے۔ ضلع انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی ناکامی کا شکار۔ قیمتوں میں اضافے پر شہری انتظامیہ کی نااہلی پر پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں دکاندار منمانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فیصل آباد میں میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی۔ شہر بھر میں بیشتر سگنلز غیر فعال، ٹریفک شتر بے مہار۔ شیخوپورہ روڈ، کچہری بازار اور جنگ روڈ سمیت کئی علاقوں میں ٹریفک سگنلز بند۔ دفاتر آمد و رفت کے اوقات میں ٹریفک گھنٹوں جام رہنا معمول بن گیا۔ کارپوریشن انتظامیہ بروقت سگنلز کی مرمت میں ناکام۔ شہریوں کو حادثات کا خطرہ۔ ٹریفک پولیس کے لیے بھی مشکلات بڑھنے لگیں۔ فیصل آباد میں لینڈ ریکارڈ سینٹر کی جانب سے مشترکہ کھاتوں کی تقسیم کا سلسلہ جاری۔ اب 1,15,000 گفٹوں کی تقسیم ہو چکی۔ 3,49,000 جائیدادوں کی تقسیم کے کیسوں پر کام جاری۔ فیصل آباد کے بھوکوال سپورٹس کمپلیکس کی بحالی کا کام سست روی کا شکار۔ صرف سٹیڈیمز اور سٹینڈز اور مین بلڈنگ پر ہی کام ہو سکا۔ سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر مکمل نہ ہونے سے کھلاڑی پریشان۔ محکمہ کھیل نے کمپلیکس کی بحالی کے لیے 10 کروڑ کے فنڈز رکھے ہیں۔ فیصل آباد سمیت پنجاب پولیس کے ویلفیئر پروجیکٹس کی انسپیکشن کا حکم۔ پروجیکٹ سے 3 ماہ کے دوران حاصل آمدن کا آڈٹ بھی کیا جائے گا۔ پولیس خدمت مرکز، ماڈل تھانوں میں فراہم کردہ سہولیات اور موبائل خدمت مرکز کی انسپیکشن اور آڈٹ ہوگا۔ فیصل آباد میں انسپیکشن کے لیے ایس ایس پی عہدے کے افسران مقرر۔ احمد پور سیال میں 14,692 ایکڑ رقبے پر کپاس کی کاشت۔ حالیہ بارشوں سے کپاس پر سفید مکھی کا خاتمہ، جبکہ سبز تیلے کا حملہ تیز ہو گیا۔ محکمہ زراعت سبز تیلے سے بچاؤ کے لیے کسانوں کی رہنمائی کرنے لگا۔ زرعی ماہرین کہتے ہیں کہ کھیت میں کھڑے پانی کی فوری نکاسی کر کے سپرے کریں۔
وابڈا سٹی فیصل آباد مینجمنٹ کمپنی کے انتخابات محمد عامر نواز سدھو اور میاں ندیم کامران نے میدان مار لیا۔ محمد عامر نواز 665 ووٹ جبکہ میاں ندیم کامران 634 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ کسان رہنما طاہر رزاق صدر ڈیری اینڈ کیٹل فارمر ایسوسی ایشن کے مشیر مقرر دوست احباب کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مشیر ڈیری اینڈ کیٹل فارمر طارق رزاق نے نو منتخب مشیر طارق رزاق کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسانوں کے مسائل اعلیٰ قیادت تک پہنچانا ترجیح ہے۔ یونیورسٹی آف جنگ کے شعبہ ماس کمیونیکیشن کے طلباء اور پریس کلب کی معاونت سے ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے اہم ورکشاپ طلباء کو میڈیا میں آنے والی نئی جہتوں کے بارے روشناس کروایا گیا۔ ڈاکٹر ثاقب مگھیانہ، رانا غلام عارف اور ملک اکمل نے لیکچرز دیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا فروغ تعلیم کے لیے شاندار منصوبہ اسکول آن ویل موبائل لائبریری آن ویل اور موبائل لائبریری شروع کرنے کا فیصلہ۔ اسکول آن ویل دور دراز اور دشوار گزار علاقوں میں بچوں کو زیر تعلیم سے آراستہ کرے گا۔ اسکول آن ویل الیکٹرک رکشے میں بنایا جائے گا۔ ننھے بچوں کی دلچسپی کے لیے پینٹنگ کا سامان بھی موجود ہوگا۔ چھوٹے بچوں کی دلچسپی کے لیے مختلف ایجوکیشنل ٹوائز بھی رکھے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسکول آن ویل کی اصولی منظوری دے دی۔ کمالیہ کے سپوت اور باکسر نعمان حنیف کا بڑا اعزاز۔ آرمی انٹر سینٹر باکسنگ چیمپئن شپ ایبٹ آباد میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ کمالیہ پہنچنے پر سرپرست اعلیٰ تاجر اتحاد چودھری کامران احمد نصرت اور دیگر کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ نعمان حنیف اب انٹرنیشنل لیول پر کھیلنے کے لیے جائیں گے۔ فیصل آباد سمیت پنجاب پولیس کے ویلفیئر پروجیکٹس کی انسپیکشن کا حکم۔ پروجیکٹ سے 3 ماہ کے دوران حاصل آمدن کا آڈٹ بھی کیا جائے گا۔ پولیس خدمت مرکز ماڈل تھانوں میں فراہم کردہ سہولیات اور موبائل خدمت مرکز کی انسپیکشن اور آڈٹ ہوگا۔ فیصل آباد میں انسپیکشن کے لیے ایس ایس پی عہدے کے افسران مقرر۔ احمد پور سیال میں 14,692 ایکڑ رقبے پر کپاس کی کاشت۔ حالیہ بارشوں سے کپاس پر سفید مکھی کا خاتمہ جبکہ سبز تیلے کا حملہ تیز ہو گیا۔ محکمہ زراعت سبز تیلے سے بچاؤ کے لیے کسانوں کی رہنمائی کرنے لگا۔ زرعی ماہرین کہتے ہیں کہ کھیت میں کھڑے پانی کی فوری نکاسی کر کے سپرے کریں۔ وابڈا سٹی فیصل آباد مینجمنٹ کمپنی کے انتخابات محمد عامر نواز سدھو اور میاں ندیم کامران نے میدان مار لیا۔ محمد عامر نواز 665 ووٹ جبکہ میاں ندیم کامران 634 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ کسان رہنما طاہر رزاق صدر ڈیری اینڈ کیٹل فارمر ایسوسی ایشن کے مشیر مقرر دوست احباب کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مشیر ڈیری اینڈ کیٹل فارمر طارق رزاق نے نو منتخب مشیر طارق رزاق کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسانوں کے مسائل اعلیٰ قیادت تک پہنچانا ترجیح ہے۔